آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، کافور لینا ہے اور گلاب کا عطر لینا ہے، گلاب کی خوشبو لینی ہے. اس کو کافور کو اس کے اندر 72 گھنٹوں کے لیے ڈال کر ڈھانپ کر چھوڑ دیں. جب اچھی طرح کافور اس کے اندر گھل جائے یا اچھی طرح کافور مکس ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر روئی کو ڈبو دینا ہے. پھر روئی کو نکال کر خشک کر لینا ہے یا سکھا لینا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 2 چراغ لینے ہیں. ایک چراغ میں چمیلی کا تیل ڈالنا ہے، دوسرے چراغ کو آپ نے ابھی استعمال نہیں کرنا، پہلے آپ چمیلی کا تیل ڈالیں. پھر جو روئی آپ نے سکھا کر رکھی تھی کافور والی اور جو گلاب کے عطر والی ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ جو تیل آپ نے بنایا تھا چمیلی کا چراغ میں ڈالا تھا، اس میں اس کا فیتا بنا کر آپ نے اس روئی کا اس تیل میں لگا دینا ہے اور پھر آگ یا دیا روشن کر لینا ہے. جیسے ہم دیا بناتے ہیں اسی طرح اس کو بھی دیا روشن کر لیں. دیا کو روشن کر کے آپ نے اوپر اس کے تو جو دوسرا چراغ ہے نا وہ رکھ دینا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ نا دوسرے چراغ کے اوپر سیاہی جمنے لگ گئی ہے، بالکل اوپر ہو. ٹھیک ہے، بالکل بھی ہوا جو ہے یا دیا جو ہے ادھر ادھر نہ ہو، بالکل اوپر جو اس کے نا جتنی بھی جو سیاہی جو دھوئیں سے نکلے گا، جتنا بھی چراغ کا دھواں ہوگا اوپر والے بڑے چراغ کے اوپر جمع ہوتا رہے گا. آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جب وہ اچھی طرح کافی سارا جو دھواں ہے وہ جمع ہو جائے، یہ چراغ کے اوپر جو کاجل سا ہے وہ بن جائے تو اس کو اتار کے آپ نے کسی ڈبی میں آپ نے اس کو ڈال لینا ہے، محفوظ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اور کاجل میں تھوڑا سا جو گلاب کا عطر ہے وہ بھی آپ نے ملا دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے گلاب کا عطر ملا دیں یا چمیلی کا ملا دیں. ٹھیک ہے، ویسے تو کوئی بھی عطر آپ ملا سکتے ہیں لیکن یہ دونوں نایاب ہے. تو آپ نے اونچا رکھ کر جب اس کا کاجل ہو جائے تیار تو اس کو کاجل کو اتار کر آپ نے ایک ڈبی میں محفوظ کر لینا ہے اور وہ اس کے اندر آپ نے کوئی عطر ڈالنا ہے تاکہ وہ کاجل کی صورت اختیار کر جائے. ٹھیک ہے، آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو عطر ہوتے ہیں یا جو گلاب کے یا چمیلی کے ہوتے ہیں وہ تیل کی صورت میں ہوتے ہیں، تیل کی طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ تیل والی ہوتی ہے، پانی والی نہیں ہوتی، نہ ہی وہ اسپرٹ والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے لازماً یہ کر لینا ہے. تو یہ آپ کے لیے جو موکل کی جو سیاہی ہے وہ تیار ہو جائے گی. تو وہ آپ نے جون سا بھی ہم آپ کو تعویذ ویڈیو میں سینڈ کریں گے، آپ نے وہ تعویذ کو لکھ لینا ہے. لکھنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو عطر ہے گلاب کا وہ لگا لینا ہے سیاہی والے حصے پر. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کالی سیاہی لگانی ہے، بالکل صفائی سے لگانی ہے کالی سیاہی جو آپ ڈبی میں بنا کر رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا چمیلی کا تیل اوپر لگا دینا ہے سیاہی کے اوپر یا اس خانے کے اوپر تاکہ چمک پیدا ہو جائے. تو پھر موکلات کی پھر حاضری کو دیکھیے گا، پھر موکلات الحمدللہ حاضر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے لازماً یہ کرنا ہے. یہ جو سیاہی ہے آپ انڈے پر بھی لگا کر عمل کر سکتے ہیں اور آپ انگوٹھے پر بچے کے بھی لگا کر عمل کر سکتے ہیں، تعویذ میں لگا کر بھی عمل کر سکتے ہیں، نگینے کے اوپر بھی آپ موکلات کی حاضری کروا سکتے ہیں. انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ یہ جو موکلات کی حاضری کروا سکتے ہیں. آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں تو صحیح، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب. دیکھیں آپ نئے ہوتے ہیں نا تو عمل آپ کریں، ایک دفعہ کا فیض نہیں ہوگا تو دوسری دفعہ کو آپ کو اس کا فیض مل جائے گا، تیسری 2 دفعہ نہ ہو تو تیسری دفعہ اللہ پاک انشاءاللہ ضرور آپ کو آپ کے عمل میں فیض بخشیں گے. کیونکہ ایک دفعہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہوتے دوسری دفعہ وہ نہیں کرو گے، آداب میں فرق نہیں لاؤ گے، تیسری دفعہ انشاءاللہ ضرور جو موکلات کی حاضری وہ ہو جائے گی. محنت کرنے سے ہی عظمت ہے نا، محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ملے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، حاضرات کی یہ جو اعلیٰ قسم کی سیاہی ہے یہ لازماً بنا لیجیے گا. ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی چیز نہیں مل رہی تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. کمنٹس کریں، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی لائک کریں، شیئر کریں، لائک ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے.
آج جو میں آپ کو حمزات کا عمل بتانے جا رہی ہوں یہ الحمدللہ میرا 20واں عمل ہے. آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے گا. عمل پڑھتے وقت آپ نے جو بھی چیز آپ استعمال کریں گے آپ وہ سن لیں. آپ کے پاس ایک ٹوپی ہو، کرتا ہو، پاجامہ ہو، آپ نے کیا کرنا ہے ان تینوں چیزوں کو الٹا کر لیجئے گا اور الٹا ہی آپ نے پہننا ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی پرہیز اس عمل میں نہیں ہے، نہ جمالی ہے نہ جلالی ہے. ٹھیک ہے؟ عمل کے آخری حصے میں جب آپ عمل کرنے لگتے ہیں تو ایک بات میں آپ کو پھر بھی بتا دیتی ہوں، ڈرونی چیزیں، خوفناک ایسی تمام چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے؟ ان چیز کو اگر آپ تو ڈر جاتے ہیں یا خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ عمل چھوڑ دیں گے یا توڑ دیں گے. ٹھیک ہے؟ بے شک پہلے اپنے دل کو مضبوط کریں پھر عمل کریں، خاص کر حمزات کے عمل میں. ٹھیک ہے؟ یہ لازمن ہے. عمل رات کے آخری حصے میں آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ عمل کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اگر عمل کر رہے ہیں تو آخری حصہ آپ خود حساب لگا لیں. جب تو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت آخری حصہ ہوتا ہے، آپ نے اس وقت یہ عمل کرنا ہے. پڑھنے والی جگہ کوئی دوسرا آپ کو دیکھ نہ رہا ہو، کچھ سن نہ رہا ہو، کسی قسم کا نہ کوئی وہاں سے گزر نہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے؟ روشنی کے لیے آپ چراغ جلائیں گے. ٹھیک ہے؟ کوئی زیرو کا بلب نہیں. آپ نے کمرہ بالکل صاف ستھرا، خوشبو سے معطر اگربتی جو آپ کو بتائے گی وہی آپ جلائیں گے. ٹھیک ہے؟ جو اس کے ساتھ میں پوسٹ کر دوں گی. اور یہ جو کلام میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے 1919 مرتبہ یعنی 1919 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تعداد کا بہت خیال رکھیں. ایک لفظ بھی آپ نے زیادہ اور کمی پیشی کر دی تو اثر بالکل نہ ہوگا. پھر نہ کہیے گا کہ آپ نے حمزات اتنی محنت بھی کی ہو پھر حمزات کیوں نہیں ہوا. کوئی پرہیز کھانے پینے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ نہ کوئی جلالی ہے نہ کوئی جمالی ہے. بعد لباس سیدھا کر لیں. جب آپ پڑھ لیں عمل کو مکمل کر لیں تو اپنا لباس کو سیدھا کر سکتے ہیں. کوشش کیجیے گا حصار بھی جیسا آپ کو بتایا گیا ہے، حصار کی ویڈیو بھی پوسٹ کی گئی ہیں، وہ بھی آپ حصار کر سکتے ہیں. 19 دن یہ عمل آپ کریں گے. ٹھیک ہے؟ خدا پاک نے چاہا، اللہ کی کرم نوازی آپ کے اوپر ہوئی تو انشاءاللہ یہ حمزات آپ کو مل جائے گا، آپ کے پاس حاضر ہوگا، آپ کی تابع داری کرے گا. ٹھیک ہے؟ عمل صحیح کر کے پڑھیں، کوئی خوف اس میں نہیں ہوگا. جیسے جیسے عمل کی ترتیب بتائی ہے ویسے ویسے آپ نے پڑھنا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ ترتیب خراب نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ اور اجازت لینا بہت لازمن ہے. عمل کا جو میں، ہر، لا، نم، ہر، لا، ہل، لام، سب، میری ایک ایک ہجے کی جتنی بھی آپ پہلے آپ ایسا کیجئے گا جیسے جیسے میں ہجے بولتی ہوں آپ ایک کاغذ پہ لکھیں، پھر ان کو ساتھ میں جوڑیں گے تو لفظ بن جائیں گے. ٹھیک ہے؟ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. میں ہر کوشش کرتی ہوں اپنی ویڈیو میں ہجے لازمن کر دوں تاکہ آپ کو لفظ پر لفظ کی سمجھ آ جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ عمل میں کسی قسم کی غلطی ہو. آپ کو دوبارہ ہجے میں بتا دیتی ہوں کیونکہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سے ہجے سن لیں. ٹھیک ہے؟ میم زیر یا می، آگے یا ہے تو میم زیر یا می، حاضر راہر، میہر، لام زبر لا، میہر، لا نون زبر میم نم، ہا زبر راہر، نم لا نم ہر، لام زبر لا، حاضر لام ہل، لام زبر لا، نم ہر، لا ہل، لا مین زبر ما، سین زبر با، سب، لا ہل، لام سب. ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں پڑتی کہ آپ کو عمل کی یا آپ کو عبارت کی سمجھ نہ آئی ہو. اسی کے ساتھ ایک اور بڑی بات نوٹ کے طور پہ آپ کو لازمن بتا رہی ہوں، عمل کرنے سے پہلے اجازت لیجیے گا تاکہ ہمیں پتا ہو کہ آپ عمل کر رہے ہیں. کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھائی بھی جو انسا بھی عمل کر رہے ہیں، اگر آپ ہمیں بس آپ جب پوسٹ کرتے ہیں، کمنٹس پوسٹ کرتے ہیں، ساتھ میں وہ ویڈیو بھی آتی ہے. جب بھی آپ جو سی ویڈیو کے ساتھ آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں وہ لازمن بتا دیجیے گا تاکہ آپ کی مدد کی جائے، اور بھی کسی قسم کی کوئی گنجائش کمی پیشی رہ جائے تو وہ بھی آپ کو بتا دیجیے. اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا کہ آپ ہی کے فائدے کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ آپ کو آنے والی تمام حمزات کی ویڈیو ملتی جائے. ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.